الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا صدق الله العظيم غوث اعظم بمنی بے سرو ساما مددے قبلِ دین مددے کعبہ ایمان مددے انتظار کرم تستمن عینی را اے خدا جو خدا بینو خدا دا مددے بگردہ بے بلا افتادہ کشتی ضعیفانو شکستہ رات و پشتی بحق کے خواجہ عثمان ہارون مدد کن مدد کن مدد کن یا معین الدین چشتی۔ ممبر پر رونق افروز استاذ گرامی قدر حضرت علامہ اسماعیل یار علوی صاحب و جمیع علماء کرام رفقائے دعوت عرش مقام سادات کرام حاضرین محفل السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انتہائی احترام و عقیدت کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت انیس بے کساں چارہ ساز درد منداں ہم غریبوں کے غم گسار ہم فقیروں کی ثروت شہر یار ارم تاجدار حرم نوبہار شفاعت شب اسرا کے دولہا نوشے بزم جنت دانائے سبل مولائے کل ختم الرسل خسرو خوباں سیاح لامکاں وجہ کن فکاں در اللہ المکنون سر اللہ المخزون عالم ما کانا وما یکون آب و گل انبیاء جانو دل اصفیاء مطلع ہر سعادت مقطع ہر سیادت خلاصہ کائنات فخر موجودات حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طریقے سے پڑھاؤں بلند آواز سے سب مل کر میرے ساتھ پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ اتنا بڑا مجمع ہے ماشاءاللہ، اگر آواز بلند کریں درود شریف کے لیے تو بہت لطف کی بات ہے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پارہائے صحف غنچہائے قدس، پارہائے صحف غنچہائے قدس، اہل بیت نبوت پہ لاکھوں سلام۔ آب تطہیر سے جس میں پودے جمے، آب تطہیر سے جس میں پودے جمے، اس ریاض نجابت پہ لاکھوں سلام۔ خون خیر الرسل سے ہیں جن کا خمیر، ان کی بے لوث طینت پہ لاکھوں سلام۔ سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام۔ شیر شمشیر زن شاہ خیبر شکن پرتوے دست قدرت پہ لاکھوں سلام۔ وہ حسن مجتبی سید الاسخیاء راکب دوش عزت پہ لاکھوں سلام۔ وہ شہید بلا شاہ گلگوں قبا بے کسے دشت غربت پہ لاکھوں سلام۔ آج کی یہ محفل سواد اعظم اہل سنت
و جماعت کی عالمگیر تحریک سنی دعوت اسلامی کے زیر اہتمام 5ویں محفل ہے اور یہ 25واں سالانہ پروگرام جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں، اور پہلے دن سے جو عنوان جاری تھا کہ غلبہ دین کے لیے اللہ کے رسول علیہ السلام، ان کی آل اصحاب اور خلفائے راشدین کی کیا محنتیں ہیں، وہ کل مکمل ہوا، اور آج حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جس پیارے نواسے امام حسین علی جدی علیہ السلام نے کربلا میں جو قربانی دی، جن کے لیے میرے امام نے کہا وہ شہید بلا، شاہ گلگوں قبا، بے کسو دشت غربت پہ لاکھوں سلام، ان کی بارگاہ میں خراج عقیدت کے لیے ہم اور آپ جمع ہیں، اور آج انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم اہل البیت کے فضائل پر کچھ قرآنی آیات اور کچھ احادیث طیبات پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ ہماری محفل میں پیر سید وجیہ الدین قادری صاحب، پیر سید شاہ نور صاحب گیلانی اور پیر سید زید میاں صاحب گیلانی یہ حضرات تشریف لائے، ان کا استقبال۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، سادات کرام، سادات کرام، ذکر تاجدار کربلا۔ سادات کرام کی آمد ہمارے لیے باعث خیر و برکت اور محفل کی قبولیت کی ضمانت۔ ایک بار بلند آواز سے درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ و صحبہ و بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ عاشقوں کی طرح ایک بار بلند آواز سے درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ و صحبہ و بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا جد الحسن والحسین وعلی آلک و اصحابک یا جد الغوث الثقلین صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو بات یہ عرض کی جا رہی تھی کہ آج انشاءاللہ تعالی اہل البیت کے فضائل پر کچھ قرآنی آیات اور احادیث پیش کی جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالی حق کہنے، حق سننے اور حق پر عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق خیر عطا فرمائے۔ جس امام علی مقام علی جدی علیہ السلام نے میدان کربلا میں قربانی دی اور آپ نے محنت کی، ظاہر سی بات ہے کہ کسی بھی ایسی شخصیت جس نے کوئی کام کیا ہو تو صرف اس کا کام نہیں دیکھا جاتا بلکہ اس کا خاندانی بیک گراؤنڈ بھی دیکھا جاتا ہے۔ اس لیے کہ انسان کارنامہ کوئی انجام دے دے، اگر اس کا خاندان بہت اچھا نہیں ہے اور اس کا خاندانی بیک گراؤنڈ بہت اچھا نہیں ہے تو اس کے کارنامے کو تو لوگ تحسین کی نگاہ سے اور عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، لیکن وہ خاندانی داغ اس کا کارنامہ اس کو مٹا نہیں سکتا۔ داغ بہرحال داغ ہوتا ہے، کتنا بھی بڑا انسان کارنامہ انجام دے، اور اگر کوئی بندہ ایسا کارنامہ انجام دے کہ کارنامہ بھی بڑا ہو اور خاندانی بیک گراؤنڈ بھی بہت بڑا ہو تو پھر اس کے بعد بات ہی کچھ الگ ہوتی ہے۔ اور یہ سنت الہیہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے دین کی حفاظت و صیانت کے لیے جن ہستیوں کو کھڑا کیا ان سب کا خاندانی بیک گراؤنڈ بڑا مضبوط تھا۔ آپ اٹھا کر کے دیکھیں، اسی لیے انبیاء کرام جتنے خاندانوں میں آتے رہے ہر نبی کا نسب اعلیٰ اور اونچا تھا۔ نسب انبیاء کرام کا اور لوگوں کے نسب سے اعلیٰ رہا، ان کا حسن اور لوگوں کے حسن سے اعلیٰ رہا، ان کا علم اور لوگوں کے علم سے اعلیٰ رہا،
اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سید الانبیاء مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بنو ہاشم میں پیدا فرمایا، تو جو نسب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تھا وہی نسب سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا۔ اور پھر اہل البیت، ان کے لیے خاص اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت کو، امت محمدیہ کو محبت کا حکم عطا فرمایا۔ قرآن مقدس میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، اے محبوب آپ فرما دے کہ میں تم سے کوئی اجر اور اجرت طلب نہیں کرتا سوائے اس کے کہ تم میری اہل البیت سے، میری آل سے محبت کرو۔ جب یہ آیہ کریمہ نازل ہوئی تو صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس آیہ کریمہ میں جن سے اللہ نے ہمیں محبت کا حکم دیا ہے وہ کون لوگ ہیں؟ تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا وہ علی ہیں، وہ فاطمہ ہیں، وہ حسن اور حسین اور ان کی اولاد ہیں۔ اللہ نے ان کی محبت کو تمہارے لیے لازم قرار دیا ہے۔ اہل البیت کے لیے قرآن میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، کہ اے نبی کے گھر والوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ارادہ فرما لیا ہے کہ تم سے ہر نجاست کو، گندگی کو، پلیدی کو دور کر کے تمہیں پاک اور ستھرا کر دے۔ اہل بیت کو اللہ رب العزت نے ہر ناپاکی، ہر گندگی اور ہر نجاست سے پاک اور ستھرا کر دیا ہے، اور ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیہ تطہیر نازل فرمائی۔ اسی لیے حضرت شیخ محی الدین ابن عربی اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ اہل البیت رسول اللہ کے گھر والے جو ہیں اللہ رب العزت نے ان کو گناہوں سے بھی محفوظ فرما لیا ہے، ان کی حفاظت فرما لی ہے، اس لیے کہ گناہ کی نجاست سے بڑھ کر کے اور کون سی نجاست ہو سکتی ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کبائر سے ان کو محفوظ فرما لیا ہے۔ اسی لیے تو آپ دیکھیں جن کے لیے آیہ تطہیر نازل ہوئی ہے، اللہ اکبر، جب اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ مسجد نبوی میں جن جن کے دروازے کھلتے ہیں سب کے دروازے بند کر دیے جائیں، اب مسجد نبوی میں صرف دو دروازے کھلیں گے، ایک تو نبی کا دروازہ ہوگا اور ایک تو علی کا دروازہ ہوگا۔ علی کو حالت جنابت میں بھی مسجد نبوی سے گزرنے کی اجازت ہوگی، حالانکہ جنابت کی حالت میں کوئی مسجد میں، عام مسجد میں نہیں جا سکتا، تو مسجد نبوی میں کیسے جا سکتا ہے؟ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مولا کائنات سید السادات علی مرتضی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کو مسجد نبوی میں حالت جنابت میں بھی آنے کی اجازت عطا فرمائی۔ یہ حدیث ترمذی شریف کے اندر موجود ہے، آپ اس کی طرف دیکھ سکتے ہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، کتنا اعلیٰ خاندان ہے میرے نبی کا، جیسے رسول اللہ کی کوئی مثال نہیں ہے ویسے میرے آقا علیہ السلام صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی نسب پاک کی یہ شان ہے کہ حضور بے مثال ہیں تو حضور کے گھر والے بھی بے مثال ہیں۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر فرمایا، جس کو میں نے کل تھوڑی اشارے کے طور پر پڑھا کہ اور پھر اس کے بعد آخری خطبے میں بھی ارشاد فرمایا مسجد نبوی کے منبر شریف پر، اور اس کے بعد کئی موقع پر یہ روایت اللہ کے رسول علیہ السلام سے ملتی ہے کہ میں تم میں دو بھاری چیزیں چھوڑ کر کے جا رہا ہوں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں میں تم میں دو بھاری چیزیں چھوڑ کر کے جا رہا ہوں، جب تک تم اس کو پکڑے رہو گے گمراہ نہیں ہو سکتے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا گمراہ نہیں ہو سکتے۔ یہاں ایک خاص بات، آج اس پرفتن دور میں جبکہ فرقوں کی دکانیں لگی ہوئی ہے، آج اس پرفتن دور میں جبکہ ایمان خطرے میں ہے، آج اس پرفتن دور میں جبکہ ہر باپ اپنے بچوں کے لیے بے چین اور بے قرار ہے کہ میرا بچہ دین پر رہے گا یا دین سے ہٹ جائے گا، میرا بچہ دین پر رہے گا یا دین سے پھر جائے گا۔
اللہ اکبر، میرا بچہ ہدایت پر رہے گا یا گمراہی کے دلدل میں پھنس جائے گا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے 1450 سال پہلے فرمایا، لوگوں میں تم میں دو بھاری چیزیں چھوڑ کر کے جا رہا ہوں، جب تک اس کا دامن پکڑے رہو گے تم گمراہ نہیں ہو سکو گے۔ پتا چلا اگر گمراہی سے بچنا ہے تو اللہ کے رسول نے دو دامن عطا فرمائے، فرمایا ایک اللہ کی کتاب ہے، قرآن ہے، اور دوسرے میرے اہل بیت ہے۔ کتاب اللہ کو مضبوطی سے پکڑو اور اہل البیت کا دامن مضبوطی سے پکڑو، دنیا کی کوئی طاقت تمہیں گمراہ نہیں کر سکتی، تم کبھی گمراہی کی طرف نہیں جا سکتے۔ بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان پر اضافہ کرتے ہوئے امام طبرانی نے مزید ایک حدیث مبارکہ کا اضافہ کیا ہے، اور انہوں نے اس حدیث مبارکہ کے ساتھ یہاں تک کہ لکھا ہے، وہ لکھتے ہیں اللہ اکبر، امام طبرانی رحمت اللہ تعالی علیہ کہ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ایک مقام پر یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جب تک تم میری اہل بیت کا دامن پکڑو گے اور قرآن کا دامن پکڑو گے گمراہ نہیں ہو سکتے۔ اور ساتھ میں یہ بھی فرمایا کہ ان دونوں سے آگے بڑھنے کی کوشش مت کرنا، یعنی قرآن اور اہل بیت سے آگے بڑھنے کی کوشش مت کرنا، ان پہ سبقت مت کرنا، ان سے آگے بڑھنے کی کوشش مت کرنا، ان کے بارے میں اللہ کی عدالت میں تم سے پوچھا جائے گا۔ فرمایا ان سے غفلت مت کرنا، ایک تو ان سے آگے نہ بڑھنا، ایک تو ان سے غفلت نہ کرنا، فرمایا غفلت مت برتنا، ان پہ سبقت مت کرنا، غفلت مت برتنا، ورنہ تم ہلاک ہو جاؤ گے۔ اور یہ بھی ساتھ میں فرمایا، امام طبرانی فرماتے ہیں ان سے سیکھنا، میری اہل بیت سے سیکھنا، ان کو سکھانے کی کوشش مت کرنا، اور فرمایا اے لوگوں میری اہل بیت علم کے معاملے میں تم سے زیادہ جاننے والی ہے۔ اور ایک مقام پر امام اہل سنت سیدی اعلی حضرت فتاوی رضویہ شریف میں حدیث نقل کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا جو ان کو آگے کر کے، جو ان کو پیچھے کر کے آگے بڑھے گا، حضور کی اہل بیت کو پیچھے کر کے آگے بڑھے گا، قیامت کے دن اس کا چہرہ سیاہ ہوگا، وہ کالا منہ لے کر کے اٹھے گا۔ یعنی کہ حضور کی آل پاک کو جب دیکھو تو ان سے آگے نہ بڑھو، ان سے سبقت نہ کرو، انہیں پیچھے نہ کرو، بلکہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے والد بزرگوار امام المتکلمین علامہ نقی علی خان رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اپنی کتاب علم نشرہ میں یہ حدیث نقل کرتے ہیں، جس کو میں نے پچھلے سال کثرت سے پڑھی، عنوان کی مناسبت سے یہاں بھی پڑھتا ہوں۔ پہلے میں آپ کے سامنے ایک روایت قاضی شہاب الدین دولت آبادی کی تفسیر ہے، تفسیر بحر المواج، یہ حضرت شیخ شہاب الدین عمر سہرور، حضرت شیخ شہاب الدین دولت آبادی، عمر سہروردی نہیں بلکہ شیخ شہاب الدین دولت آبادی۔ شیخ شہاب الدین دولت آبادی کون ہے؟ قاضی شہاب الدین دولت آبادی، یہ مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کے خلیفہ ہیں۔ وہ اپنی کتاب تفسیر بحر المواج میں لکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہارے درمیان جو کوئی آئے تمہاری طبیعت پہ چھوڑا جاتا ہے، حدیث کا مفہوم عرض کر رہا ہوں، تمہارے درمیان کوئی آئے میں تمہاری طبیعت پہ چھوڑتا ہوں کہ تم کھڑے ہو یا نہ کھڑے ہو، لیکن جب بھی میری اولاد تمہارے درمیان آئے تو تم ان کے لیے اٹھ کر کے کھڑے ہونا۔ اور ایک مقام پر فرمایا میری اہل بیت کو اپنے درمیان وہی مقام دیا کرو جو تم اپنے پورے جسم میں سر کو مقام عطا کرتے ہو۔ اب امام المتکلمین کا وہ بیان سنے، وہ حدیث میں حدیث پاک نقل کرتے
کرتے ہیں. قاضی شہاب الدین دولت آبادی کی روایت کردہ وہ حدیث آپ نے سن لی, بیان کردہ وہ حدیث سن لی کہ محفل میں کوئی آئے, تمہاری طبیعت ہے کھڑے ہو یا بیٹھے رہو, لیکن جب آل مصطفیٰ کو دیکھنا, آل رسول کو دیکھنا, اہل البیت کو دیکھنا تو تمہیں اٹھ کر کھڑے ہونا چاہیے. اور پھر امام المتکلمین حدیث نقل کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں جو میری اہل بیت کو دیکھ کر, جو میری اولاد کو دیکھ کر تعظیم کے لیے کھڑا نہ ہو, اللہ تبارک و تعالی اس کو لا علاج بیماری میں مبتلا فرما دے گا, وہ لا علاج بیماری کا شکار ہوگا. آج لوگ کہتے ہیں مولانا تکلیفیں کیوں ہیں, لا علاج بیماریاں کیوں ہیں, مصیبتیں کیوں ہیں, بلائیں کیوں ہیں؟ تو اللہ کے رسول نے پہلے بتا دیا اگر لا علاج بیماری سے بچنا ہے تو اہل البیت کی تعظیم کے لیے اپنے آپ کو تیار کر لو. اپنے علم پر, اپنے نسب پر, اپنی دولت پر, اپنی جوانی پر, اپنے حسن پر گھمنڈ مت کرو. خون مصطفیٰ کو جہاں دیکھو وہاں تعظیم کے لیے کھڑے ہو جاؤ. نہ ان کی عمر دیکھو, نہ ان کا علم دیکھو, بلکہ آپ کو بتاؤں امام الائمہ, سراج الامہ, کاشف الغمہ حضرت سیدنا نعمان بن ثابت امام اعظم ابو حنیفہ کیا حال ہے. امام عبدالوہاب شعرانی فرماتے ہیں کہ امام اعظم درس دیتے ایک بار کئی مرتبہ اٹھ کر کے کھڑے ہوئے, تو کسی نے کہا بار بار درس کے درمیان کیوں اٹھ کر کھڑے ہوتے تھے؟ تو امام اعظم فرماتے ہیں ان بچوں میں ایک سید کا بچہ کھیل رہا تھا, میں نے سوچا کہ حضور کی آل کھڑی رہے اور نعمان کیسے بیٹھا رہے. کھیلتے کھیلتے وہ سامنے آتے تو امام اعظم ان کی تعظیم کے لیے کھڑے ہو جاتے. توجہ فرمائے, یہ حال ہے. تو عرض یہ کر رہا تھا ہمیں محبت اہل بیت کا حکم دیا گیا اور اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا. اب ایک اور بات اہل البیت کے حوالے سے, آقا علیہ السلام فرماتے اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری عمر میں برکت ہو, تم چاہتے ہو کہ تمہارے مال میں برکت ہو, تو تم میری اہل بیت سے محبت کرو. اور فرمایا جنت میں وہی جائے گا, اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے جنت میں وہی جائے گا جس کے دل میں ایمان ہوگا. اور ایمان تمہارے دل میں اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک کہ مجھ محمد کو تم اپنی جان سے زیادہ محبت نہ کرو, پیار نہ کرو, عشق نہ کرو. اور پھر فرمایا میری محبت اس کے دل میں قرار نہیں پکڑ سکتی جب تک وہ میری اہل بیت سے محبت نہ کرے. یعنی کہ اگر آپ اہل البیت کے چاہنے والے بن رہے ہیں تو آپ کے لیے لازم ہے کہ پہلے اللہ اکبر رسول اللہ سے عشق سے پہلے آپ حضور اکرم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی اہل البیت کے حوالے سے سوچے کہ آقا فرما رہے کہ میری محبت قرار نہیں پکڑ سکتی اس دل میں جب تک میری اہل بیت کی محبت نہ ہو. اور ایک مقام پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں عرش کے نیچے کچھ لوگوں کو جگہ دی جائے گی قیامت کے دن. سب سے پہلے عرش کے نیچے جس گروپ کو اور جس گروہ کو پہنچایا جائے گا وہ گروہ اور گروپ ہوگا جو میری اہل بیت سے دنیا میں محبت کرنے والا تھا. اور پھر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اللہ اکبر, آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے, ترمذی شریف کی حدیث ہے کہ جو مجھ سے, فاطمہ سے, علی سے, حسن سے, حسین سے, ہم سے محبت کرے گا میری اہل بیت سے اور مجھ سے محبت کرے گا, جنت کے جس درجے میں میں محمد رہوں گا اسی درجے میں ان کو بھی رکھا جائے گا. اور بلکہ دوسری حدیث میں تو اور خوبصورت بات ہے, حضور کی بات ہی سب خوبصورت ہے. ایک مرتبہ اللہ کے رسول علیہ السلام حجرہ فاطمۃ الزہرا میں موجود ہے, حضرت مولا مشکل کشا آرام کر رہے ہیں. آقا فرماتے فاطمہ تو اور یہ جو سویا ہوا ہے وہ یعنی مولا علی اور حسن اور حسین جیسے آج ہم ایک جگہ ہیں ویسے جنت میں بھی ایک ہی جگہ ہوں گے. جب 5 تن یعنی 5 تن ایک ساتھ رہنے کی بات ہوئی تو کریم باپ کی کریم شہزادی نے کہا بابا ہم تو ایک ساتھ ہوں گے لیکن جو دنیا میں ہم سے محبت کرتے وہ کہاں ہوں گے. تو آقا نے فرمایا فاطمہ جہاں ہم ہوں گے
वहीं पर हमसे मोहब्बत करने वाले भी दाखिल किए जाए। वो क्या मजे होंगे अगर किसी को आलिम का पड़ोस मिल जाए, डॉक्टर का पड़ोस मिल जाए, वकील का पड़ोस मिल जाए दुनिया में, तो वो कहता है मैं कितना खुशनसीब हूं कि ऐसे अच्छों के पड़ोस में रहता हूं। अल्लाह अकबर। जन्नत में उसका पड़ोस मिलेगा जो मालिक जन्नत है, जो अल्लाह का महबूब है, मुस्तफा जान रहमत का पड़ोस मिलेगा। और बात कितनी है, वो तो निहायत सस्ता सौदा बेच रहे हैं जन्नत का, हम मुफलिस क्या मोल चुकाएं, अपना हाथ ही खाली है। नबी और आले नबी से जिसके दिल में सच्ची मोहब्बत होगी, आका फरमाते हैं जिस दर्जे में मैं मोहम्मद रहूंगा जन्नत में, उसी दर्जे में हमसे मोहब्बत करने वालों को भी रखा जाए। हुजूर का दर्जा क्या होगा, किस दर्जे में अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु व तस्लीम होंगे, उस दर्जे का कोई अंदाजा तो करे। उस दर्जे के बारे में बहुत तफसील के साथ किसी मकाम पर बयान किया जा चुका है। एक और आपको बात अर्ज करूं, कुरान मुकद्दस की एक आयत है, वक़िफ़ूहुम इन्नहुम मसऊलून। अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है, आयत पाक है कि उनको रोका जाए, वक़िफ़ूहुम, उनको रोक दिया जाए, इन्नहुम मसऊलून, और उनसे सवाल किया जाए। अल्लामा इब्न हजर लिखते हैं इस आये मुबारका के बारे में पूछा गया कि लोगों को रोक करके क्या पूछा जाएगा। जन्नत में जाने से पहले लोगों को रोका जाएगा, रुको, सब जवाब दे दिया गया, अभी एक जवाब और बाकी है। इन्नहुम मसऊलून, इनसे पूछो, क्या पूछा जाएगा। इब्न अजर लिखते हैं कि तफसीर में आता है कि अल्लाह तबारक व तआला फरमाएगा इनको रोको और इनसे पूछो, सवाल करो। वो सवाल क्या होगा जिसके लिए रोक दिया जाएगा? वो सवाल ये होगा कि अल्लाह के रसूल ने दुनिया में अपनी अहले बैत से जो मोहब्बत का तुम्हें हुक्म दिया था, तुमने उस मोहब्बत का हक क्या अदा किया? अगर तुमने मोहब्बत की होगी तो तुम्हारे लिए जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाएंगे, और अगर मोहब्बत से जी चुराया होगा, इमाम हुसैन की बजाय यजीद का सपोर्ट किया होगा, इस जंग को सियासी जंग कहकर हल्का करने की कोशिश की होगी, अहलुल बैत के मामले में फजाइल अहले बैत सुन करके मुंह उतरते होंगे, चेहरे चिढ़ते होंगे, पेशानियों पर बल आते होंगे, और अल्लाह अकबर, हर नंगे धड़ंगों की फजीलतें तो हजम होगी, लेकिन अहलुल बैत का जिक्र सुन करके दिलों के अंदर जो है वो अजीब किस्म की कदूरतें और नफरतें होगी, मोहब्बतें अहले बैत हजम नहीं होगी। ऐसे लोगों का अंजाम क्या होगा? ऐसे लोगों का ठिकाना क्या होगा? अल्लाह अकबर। लोगों, ये दुनिया है, दुनिया, इस दुनिया में तो नचनियों को भी शोहरत मिलती है, इस दुनिया में तो सियासी लीडरों को भी शोहरत मिलती है, इस दुनिया में तो मालदारों के भी सिक्के चलते हैं। दुनिया में किसी का सिक्का चल जाए, मगर वल्लाह क़यामत में सिर्फ और सिर्फ मोहम्मद आले मोहम्मद का सिक्का चलेगा। वारे न्यारे उन्हीं के होंगे जिन्होंने रसूलुल्लाह से वफा की होगी और उनकी आग से वफा की होगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यहां तो कुछ भी चलता है, चलता रहेगा। अल्लाह अकबर। वहां किसके झंडे बुलंद होंगे, वहां किसके परचम बुलंद होंगे, वहां किसकी मोहब्बत पर सिले मिलेंगे? अहलुल बैत की। बल्कि आपको बताऊं, अल्लाह अकबर, इमाम अबू यूसुफ नबहानी रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कि तैमूर लंग, उसकी मौत वाक़ई हुई, इंतकाल हो गया। भाई बादशाह लोग जो होते हैं तो बादशाह लोग अच्छे काम भी करते हैं, बुरे भी करते हैं, तो बादशाहों के लिए हम कुछ बात, उनकी हर बात की तायीद नहीं कर सकते, ना हर बात की मुखालफत कर सकते। लेकिन तैमूर लंग का जब इंतकाल हुआ, उसको मौत आई, तो मरने के बाद, उसकी मौत के बाद उसके किसी करीबी बचपने के दोस्तों ने उसको ख्वाब में देखा। तो ख्वाब में क्या देखा? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जलवगर हैं, हुजूर अलैहि सलाम की जलवगरी है, और हुजूर के कदमों में तैमूर लंग बैठा हुआ है। तो उसके दोस्तों जो उसके किरदार से वाकिफ था, उसने कहा, ओ अल्लाह के दुश्मन और दुश्मन खुदा, तुझे ये मकाम कैसे मिला कि तू हुजूर के कदमों में बैठा हुआ है?
تو اس نے جواب دیا، بلکہ اس نے جواب نہیں دیا، اللہ اکبر، امام یوسف نبانی لکھتے ہیں کہ اس سے پوچھا کہ خدا کے دشمن تجھے یہ مقام کیسے ملا کہ تو حضور کے قدموں میں بیٹھا، یہ مرتبہ تجھے کیسے؟ حضور علیہ السلام کے قدموں میں بیٹھنا کیا چیز ہے؟ خدا کی عزت کی قسم، جنت سے بڑی نعمت ہے حضور کے قدم ناز۔ حضور علیہ السلام کے قدم ناز جنت سے بڑی چیز ہے۔ وجہ اس لیے کہ حضرت استاد زمن حضور کے تلووں سے لگنے والی نالین کے بارے میں لکھ رہے ہیں کہ جو سر پہ رکھنے کو مل جائے نالے پاک حضور، تو پھر کہیں گے کہ ہاں تاجدار ہم بھی ہیں۔ آپ کہیں گے جنت سے بہتر کیسے کہہ دیا حضور کے قدموں کو؟ ہم نے کہا جب ماں کے قدموں میں جنت ہے تو رسول اللہ کے قدموں کا حال کیا ہوگا؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضور کے قدموں کا حال کیا ہوگا؟ اگر کوئی یہ سوچتا ہے کہ حضور کے قدموں میں کیا ہے، ہم نے کہا اگر ریاض الجنہ کہیں زمین پر ہے تو وہ صرف مدینہ منورہ میں ہے، اور وہ بھی کہاں تک؟ ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، کہ میرے گھر اور میرے منبر کے درمیان کی جگہ جنت کی کیاریوں میں سے کیاری ہے۔ گھر اور منبر تک کی قید کیوں لگی؟ وجہ یہ ہے کہ گھر سے نکلتے ہیں منبر تک آتے ہیں، منبر سے نکلتے ہیں گھر تک جاتے ہیں، گھر سے نکلتے ہیں منبر تک آتے ہیں، منبر سے نکلتے ہیں گھر تک جاتے ہیں، بار بار محبوب آتے رہے جاتے رہے آتے رہے جاتے رہے، تو اس ٹکڑے نے جتنا رسول اللہ کے تلووں کو چوما تو خدا نے اس کو جنت کی کیاریوں میں سے کیاری بنا دیا۔ سبحان جس کے اللہ۔ تلوے چوم کر جنت کا ٹکڑا، دنیا کا ٹکڑا زمین کا جنت کی کیاری بن جاتا ہے۔ اور اس کے لیے تو کسی فرقے کو اختلاف نہیں ہے، سب وہاں 2 رکعت پڑھنے کے لیے مرتے ہیں، بھاگتے ہیں، دوڑتے ہیں، کوششیں کرتے، کاوشیں کرتے۔ سوچو تو صحیح، جو ٹکڑا حضور کے تلوے کو چوم لے اس کی یہ شان ہے، تو قدم ناز مصطفیٰ کی شان کا عالم کیا ہوگا؟ اللہ اکبر۔ میرے امام ان قدموں کی شان بیان کرتے کہتے تیرے قدموں میں جو ہے غیر کا منہ کیا دیکھے، کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے تلوہ تیرا۔ سبحان اللہ اکبر۔ اور تیمور لنگ کو قدم ناز رسول میں دیکھ کر، او خدا کے دشمن تو رسول اللہ کے قدموں میں کیسے بیٹھا؟ تو حضور نے جواب دیا، یہ دنیا میں میری آل سے محبت کرتا تھا اس لیے اس کو یہ مقام عطا کر دیا گیا ہے۔ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، قدموں میں ہے۔ نعرہ رسالت، شان اہل بیت۔ اسی لیے ہمارے بزرگوں نے ہمیں اہل بیت سے محبت کرنے کا حکم دیا۔ اور ایک بات یاد رکھیں، کوئی کچھ بھی کہے، ہم نے بزرگوں کا رستہ نہیں چھوڑنا، بزرگوں کی راہ نہیں چھوڑنا، اہل بیت سے جڑے رہنا۔ آج کل ایک عجیب سا پیٹرن چلا ہوا ہے کہ جس کو لوگ اہل البیت سے محبت کرتے دیکھتے تو اس کو ڈرانے دھمکانے کے لیے کہتے یہ رافضی ہو گیا، یہ رافضی ہو گیا۔ یہ نواسب اور خوارج کی سازش آج کل کی نئی نہیں ہے، بہت پرانی، بہت پرانا یہ طریقہ ہے۔ اس پر آئیے میں آپ کے سامنے حضرت سیدنا امام محمد ابن ادریس شافعی رحمت اللہ علیہ کا موقف پیش کرتا ہوں۔ یعنی یہ آج کل کی سازش نہیں کہ لوگوں کو ڈراؤ، کہ لوگ عزت کے لیے ڈرے اور اہل البیت کا نام لینا چھوڑ دیں۔ لیکن آپ سے ایک بات کہتا ہوں، ہمارے بزرگوں نے، اہل سنت و جماعت کے بزرگوں نے فرمایا رافضیت اہل البیت کی محبت کا نام نہیں ہے، رافضیت تو صحابہ کی دشمنی کا نام ہے۔ اور اس وقت میں صحابہ کے سب سے بڑے دفاع کرنے والے اگر پوری دنیا میں کوئی ہے تو اس کو اہل سنت و جماعت کہتے ہیں۔ ہر دور میں ہمارے بزرگوں نے صحابہ کے ڈنکے بجائے، اور ہم تو یہ کہتے ہیں ہمارے بزرگوں نے بھی کہا کہ جس دل میں صحابہ کی محبت نہیں ہے اور وہ زبان سے اہل بیت کا نام لے رہا ہے تو وہ چیٹنگ کر رہا ہے، ورنہ جس دل میں اہل بیت ہوں گے اس دل میں صحابہ ضرور ہوں گے، کیونکہ صحابہ کرام نے اہل البیت کی جو فضیلت بیان کی اور شان بیان کی کوئی نہیں کر سکتا۔ یہ صحابی ہی تو ہیں، حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں اہل بیت کی محبت میں ایک دن گزارنا 1 سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ ایک دن محبت اہل بیت میں گزارنا 1 سال کی عبادت سے
کون کہہ رہے ہیں؟ صحابی رسول عبداللہ ابن مسعود کہہ رہے ہیں صحابہ کرام نے جتنی اہل بیت سے محبت کی، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق صدیق اکبر کہتے ہیں کہ مجھے اپنے خاندان کی محبت سے زیادہ رسول اللہ کے خاندان کی محبت عزیز ہے اور ان سے میں پیار زیادہ کرتا ہوں، بلکہ فرمایا حضور کی اہل بیت کے معاملے میں محمد الرسول اللہ کا خیال کرو، تم حضور کی آل سے پیار کرتے ہو حضور کو خوشی ہوتی ہے، حضور کی آل کے معاملے میں دل چھوٹا کرو تو حضور کو تکلیف ہوتی ہے، بلکہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا میری اہل بیت کا حق ادا نہ کرو گے، توجہ کرنا، کاش کہ لوگ یہ سنتے سوچتے سمجھتے، فرماتے ہیں اگر تم دنیا میں میری آل سے محبت نہ کرو، حق ادا نہ کرو، قیامت کے دن میں تم سے جھگڑا کروں گا۔ حضور فرماتے ہیں اور فرمایا جس سے میں جھگڑا کروں اس سے اللہ جنگ فرمائے گا، اللہ کی جنگ ہے اس سے جس کے خلاف میں کھڑا ہو جاؤں۔ کہاں ہے لوگ؟ آج امام علی مقام کے بارے میں شکوک و شبہات ڈالے جاتے ہیں، ان کو ایصال ثواب نہ کیا جائے، یہ نہ کیا جائے وہ، میں کہتا ہوں حیرت کی بات یہ ہے، سوچے تو صحیح، اپنے بچے کی ولادت کا دن منائیں تو کسی کو کوئی تکلیف نہیں، اور اگر ولادت امام حسین منائیں تو لوگوں کے تیور بدلتے، اپنے پیر کا برتھ ڈے منائے، ولادت کا دن منائے، کوئی پرابلم نہیں، لیکن مولا علی کا یوم ولادت اگر کوئی منائے لوگوں کو تکلیف۔ اب سے پوچھنا چاہتا ہوں، ہماری قوم تو میلاد ہی سے مشہور ہے، اور ایک بات آپ کو بتاؤں، میلاد اسی کا منایا جاتا ہے جس کی یوم ولادت ہوتی ہے، اور یوم ولادت کے چرچے شریفوں کے یہاں ہوتے ہیں، بدماشوں کے یہاں تو پیدائش چھپتے چھپاتے ہوتی ہے، جہاں شرافتیں ہوتی ہے وہاں ولادت کے ڈنکے بجتے ہیں۔ الحمدللہ ہمارے اکابر بھی بڑے اہم تھے اور ہمارے اصاغر بھی انشاءاللہ تعالی اہم اور شریف ہی رہیں گے، لیکن بات یہ ہے کہ ہم سب کا ولادت کا دن منائیں گے، لیکن کچھ لوگوں کو خدا جانے کیا، وہ ایک میلاد برداشت نہیں کر رہے تھے اور کئی میلاد ان کے سروں پر مسلط ہو گئی تو لوگوں کو تکلیف ہو رہی ہے، لیکن ہم نے نہیں چھوڑنا، ہم نے صحابہ کرام کے احترام کے ساتھ اہل بیت سے دل کی گہرائیوں سے محبت کرنا، اور نہ کرو گے نقصان آپ کا ہے۔ اہل البیت کا کیا بگڑتا ہے؟ تعریف کے محتاج نہیں آل محمد، پھولوں کو کبھی عطر لگایا نہیں جاتا۔ دنیا میں جو بھی عزت پایا ہے اہل بیت کی خدمت سے پایا، اہل بیت کی غلامی سے پایا ہے، جس کو بھی عزت ملی ہے اہل بیت کی محبت کے صدقے میں ملی ہے، جو حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں مقبول ہوا ہے حضور کی آل البیت کے صدقے میں ہوا ہے۔ اللہ اکبر۔ اس لیے یاد رکھنا ان کی بے ادبی رسول اللہ کی بے ادبی ہے، ان سے محبت حضور سے محبت ہے، اس لیے ان سے سچے دل سے پیار کرو، محبت کرو۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا، کچھ لوگوں نے 100 سال پہلے بلکہ 1857 کے بعد جو کچھ فرقے بنے ان میں سے خارجیوں کے خارجی فکر کے چند فرقے جنہوں نے ہمیشہ سے محبت اہل بیت کو شک کی نظر سے دیکھا، انہوں نے کبھی امام اہل سنت محدث بریلوی کو رافضی کہنے کی کوشش کی، اہل البیت کا ذکر کرنے والوں کو رافضی کہنے کی کوشش کی، لیکن وہ کامیاب نہ ہو سکی، اور ان کی نشاندہی احادیث میں پہلے سے کر دی گئی تھی۔ لیکن آئیے، یہ تحریک 100 سال پرانی نہیں بلکہ بہت پرانی ہے۔ حضرت سیدنا امام شافعی رحمت اللہ علیہ ان کو جواب دیتے ہوئے، محمد ادریس شافعی بہت اہل بیت کے سچے عاشق تھے، بلکہ ہر ایمان والا عاشق ہوا ہے۔ چاروں اماموں کے دل میں اہل البیت کی جو محبت ہے اگر اس کو بیان کریں تو حیرت۔ ابھی آپ نے امام اعظم کا ذکر سنا، امام اعظم کے بارے میں لوگ کہتے ہیں کہ انہوں نے قاضی کا عہدہ قبول نہیں کیا اس لیے وہ شہید ہو گئے، نہیں، قاضی کا عہدہ تو بہانہ تھا۔ امام اعظم اصل میں لوگوں کو کہتے تھے کہ جو حضرت زید کا ساتھ دیں گے ان کو اللہ تبارک و تعالی بدر و احد میں شرکت کا ثواب عطا فرمائے گا۔ وہ اہل البیت کے بڑے مضبوط گویا کے تشہیر کرنے والے تھے، تو بادشاہ کو ایک موقع چاہیے تھا کہ ان کو شہید کرنے کا۔ اگر وہ یہ کہتا کہ اہل بیت کے چاہنے والے اس لیے مار ڈال رہا ہوں تو پوری دنیا اس کے خلاف ہو جاتی، تو اس نے قاضی کا عہدہ قبول کیا اور امام نے اس کو قبول نہیں کیا، اور اس کے بعد آپ کو زہر دے دیا گیا جیل کے اندر، یعنی کہ آپ کی شہادت کا سبب اہل البیت کی محبت ہے۔ حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ کے مونڈے اکھاڑ دیے،
منہ کالا کر دیا اور منہ کالا کر کے گدھے پہ بٹھایا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں اہل بیت کی محبت اتنی سستی ہے؟ صرف کڑے اور ڈوروں کی بنیاد پر آپ کو مل جائے گی، یا کوئی کپڑے کا کلر چینج کر دے 10 دن تو اس کو مل جائے گی؟ نہیں، کپڑوں کے کلر چینج کرنے سے اہل بیت کی محبت نہیں ملتی، سینے پیٹنے سے اہل بیت کی محبت نہیں ملتی، صرف مرثیہ اور نوحے سننے سے محبت اہل بیت نہیں ملتی۔ دلوں کو جب تک رنگ نہ دیا جائے عشق اہل بیت میں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو سیدھا سیدھا رستہ بتایا ہے اس راہ پر نہ چلا جائے، تب تک اہل البیت کی محبت نصیب نہیں ہو سکتی۔ امام مالک کو یوں کیا گیا، اٹھا کر کے تاریخ پڑھیں، لیکن قربان اس مرد قلندر کے جواب پر، جب مونڈے اکھاڑ کر اور آپ کے چہرے پر کالک مل کے شہر میں گھمایا جا رہا تھا تو فرماتے جو جانتا ہے وہ مجھے جانتا ہے، جو نہیں جانتا وہ جان لے کہ میں مالک ابن انس ہوں، امام دار الہجرہ مجھے کہا جاتا ہے۔ اہل بیت کی محبت میں میرا یہ انجام کیا گیا، جب تک عزت ملی تھی تب بھی یہی کہتا تھا اور آج بھی یہی کہتا ہوں کہ نبی اور آل نبی سے محبت کرتا تھا، کرتا ہوں اور کرتا رہوں گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ ان کے جذبات تھے۔ آسان نہیں ہے محبت اہل بیت۔ اہل بیت کی محبت اگر کوئی الزام لگاتا ہے تو ہم فوراً پچک کر کے پیچھے ہو جاتے، نہیں۔ امام شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ کا فرمان سنیں، آپ فرماتے ہیں امام شافعی رحمت اللہ علیہ کہ اہل بیت کی محبت میں لوگ ہمیں تانا دیتے ہیں، اور پھر آپ لکھتے ہیں کہ جب میں علی کی فضیلت بیان کرتا ہوں، امام شافعی کہتے ہیں جب میں مولا علی کی فضیلت بیان کرتا ہوں تو لوگ مجھے جاہل لوگ مجھے رافضی کہنے لگتے ہیں، اور جب میں صدیق اکبر کا ذکر کرنے لگتا ہوں تو جاہل لوگ مجھے صدیق اکبر کی محبت اور فضیلت بیان کرنے کے عوض میں مجھے ناسبی کہتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں واللہ، اب دیکھو سنیت بیان ہو، اصل سنیت بیان ہو رہی ہے، کہا کہ میں علی کی فضیلت بیان کروں تو لوگ مجھے رافضی کہتے ہیں، جاہل لوگ۔ یہ اہل بیت کی فضیلت بیان کرنے والوں کو رافضی کہنا یہ علم والوں کا طریقہ نہیں ہے، یہ جاہلوں کا طریقہ، یہ امام شافعی بیان کریں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جن سچے لوگوں کو اہل بیت کی محبت کی بنیاد پر اگر کوئی رافضی کہتا ہے تو کہنے والے کا معیار امام شافعی نے متعین کر دیا کہ اس کا علم سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ میرا جاہل ہے، جاہل۔ اور جو صدیق اکبر کی فضیلت کا سن کر کسی کو ناسبی کہے اس کا علم سے تعلق نہیں ہے، جاہل ہے، جاہل۔ اب امام شافعی اپنا عزم بیان کرتے، کہتے واللہ مجھے رافضی کہو یا ناسبی کہو، یہ دونوں محبت کو میں چھوڑ نہیں سکتا جب تک کہ میں ریت کے اندر دفن نہ کر دیا جاؤں، یعنی جب تک دنیا میں رہوں گا بہت شان سے ڈنکے کی چوٹ پر علی کے فضائل بھی پڑھتا رہوں گا، لیکن علی کی فضیلت پڑھنے میں صدیق کی توہین نہیں کروں گا۔ جو فضائل صدیق کے بیان کیے گئے ہیں، صدیق اکبر کا مرتبہ بھی بیان ہوگا اور مولا علی کا مرتبہ بھی بیان ہوگا۔ اسی کو 14ویں صدی کے میرے مجدد نے کہا ہے، اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پھر امام شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ آگے بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ اہل بیت کی منقبت یا فضیلت سننے سے کچھ لوگ گریز کرتے ہیں اور اہل بیت کی فضیلت ان کو گلو لگتی ہے۔ امام شافعی کی باتیں امام بہقی، ابو بکر بہقی اپنی کتاب میں لکھ رہے ہیں امام شافعی سے متعلق کہ امام شافعی سے پوچھا کہ اہل بیت کی فضیلت اور منقبت جو پڑھتے ہیں تو لوگوں کو سننے میں وہ اس سے سننے میں گریز کرتے ہیں سننے سے، اور کہتے ہیں کہ یہ تو حد سے تجاوز کرنا، یہ تو رافضی ہے۔ تو اس وقت حضرت سیدنا امام شافعی جواب دیتے ہیں کہ ہم کسی مجلس میں حضرت علی
اور ان کے دونوں شہزادے اور سیدہ فاطمہ الزہرا کا ذکر کرتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں یہ حد سے بڑھ گئے، یہ رافضیوں کی باتیں ہیں۔ خداوند قدوس کے حضور میں امام شافعی کہتے ہیں میں ایسے لوگ سے بری الذمہ ہوں جو فاطمہ الزہرا کی محبت کو رفض گمان کرتے ہیں۔ اسی لیے تو میرے امام نے جب اہل البیت کی شان بیان کی تو کیا شان سے کہتے ہیں، پارہائے صحف۔ اہل بیت کیا ہے؟ اہل بیت کیا ہے؟ ہمارا شہر گنبد و مینار کا شہر، اردو جاننے والا شہر، اہل علم کا شہر، مجمع میں بھی اہل علم موجود ہے۔ امام کیا کہنے اہل بیت کو؟ پارہائے صحف گنچہائے قدس۔ گنچہ کس کو کہتے ہیں؟ کلی کو کہتے ہیں گنچہ، ٹھیک؟ پھول مسکرانے سے پہلے گنچہ ہوتا ہے نا، تو یہ کون سے گنچے ہیں؟ یہ گلاب کے، سنبل کے، چمپا کے، چمیلی کے گنچے نہیں ہیں۔ جنہیں ہم اہل بیت کہتے ہیں وہ باغ قدس کے گنچے ہیں۔ اور یہ کون سے پارے ہیں؟ یہ صحف کے پارے کہتے، پارہائے صحف گنچہائے قدس، اہل بیت نبوت پہ لاکھوں سلام۔ اور کہتے ہیں یہ بنے کیسے؟ تو کہتے ہیں خون خیر الرسول سے ہے جن کا خمیر، جو اللہ نے جس خمیر سے ان کو بنایا ہے تو ان کے خمیر کے اندر خیر الرسول کا خون شامل ہے۔ اور کہتے ہیں ان کی بے لوز طینت پہ لاکھوں سلام۔ اور کہتے ہیں جب کوئی باغ سجتا ہے تو کسی نہ کسی پانی سے سجتا ہے، جب کسی باغ میں بہار آتی ہے تو اس میں پانی ڈالا جاتا ہے، تو اہل بیت کو کے پودوں کو کون سا پانی دیا گیا؟ تو کہتے ہیں آب تطہیر سے جس میں پودے جمے، اس ریاض نجابت پہ لاکھوں سلام۔ اور جب سیدہ پاک کی بات آتی ہے تو کہتے ہیں مچل کر کہتے سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ، سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ، جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام۔ وہ احمد مجتبی جو سب کے دلوں کا چین ہے، فرش والے ہو یا عرش والے ہو، ان کی وجہ سے سب کو چین ملتا ہے۔ اگر اس محمد الرسول اللہ کے دل کا کوئی چین ہے، کوئی راحت ہے، تو اسے حسنین کی امی جان سیدہ فاطمہ کہا جاتا ہے۔ وہ جان احمد کی راحت ہے، مصطفیٰ جان رحمت کی کوئی راحت ہے تو اسے سیدہ فاطمہ الزہرا کہا جاتا ہے۔ انشاءاللہ کل ہم سیدہ پاک پر گفتگو کریں گے۔ تو عرض یہ کر رہا تھا، پھر امام شافعی رحمت اللہ علیہ آگے لکھتے ہیں، آگے سنیے امام شافعی کہتے ہیں، لوگ کہتے ہیں شافعی تو رافضی ہو گیا، تو امام شافعی اب جواب دیتے ہیں ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، میرا دین رفض نہیں اور نہ ہی میرا عقیدہ رافضیت ہے، لیکن کسی شک و شبہ کے بغیر یہ میں ضرور کہتا ہوں کہ میں بہتر امام، بہتر ہادی سے محبت کرتا ہوں، اور رفض اور رافضیت سے میرا کوئی تعلق نہیں، لیکن وہ بہتر امام اور ہادی کون ہے؟ اسی کو علی ابن ابو طالب کہتے ہیں۔ پھر امام شافعی کہتے ہیں، فرماتے ہیں اے سوار، اے سواری کرنے والے سوار، تو مینا کی وادی میں ٹھہر جا، مسجد خیف جو مینا کی مسجد ہے اس میں رہنے والے صبح کے وقت چلنے والوں کو آواز دو، جبکہ حاجی مینا کی طرف جانے لگے جیسے دریائے فرات معجزن ہے، یعنی جیسے دریائے فرات میں طغیانی ہے، ویسے محمد ابن ادریس کے دل میں اہل بیت کی محبت کا سمندر ڈھانٹے مار رہا ہے۔ اس پر جن اور انسان کو میں گواہ کرتا ہوں۔ یہ سیدنا امام شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ کا نظریہ ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، حضرت سیدنا علی خواص، حضرت سیدنا علی خواص یہ صوفیہ کے اکابرین میں شمار کیے جاتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں اہل بیت اور سادات کا ہم پہ حق ہے کہ ہم ان پر صرف جسم قربان نہ کریں بلکہ اپنی روحیں قربان کر دیں۔ کیوں روحیں قربان کریں؟ کیونکہ اہل بیت کے جسم میں جو خون ہے وہ رسول اللہ کا خون ہے، اور جو گوشت ہے وہ مصطفیٰ جان رحمت کے خون سے ترتیب پایا ہے اور وہ سرایت کیے ہوئے ہیں۔ پھر اس کے بعد فرماتے ہیں حضرت سیدنا علی خواص رحمت اللہ تعالی علیہ کہ ان پر اپنی روحیں قربان کرو گے، ان کی محبت میں
قربان ہو جاؤ گے تو تم خسارے میں نہیں رہو گے بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں خسارے سے نجات عطا فرما دے گا۔ اللہ کے رسول مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جب تک میری امت میری اہل بیت سے محبت کرتی رہے گی، جب تک میری امت میری اہل بیت سے محبت کرتی رہے گی، میری امت جو ہے وہ اللہ اکبر متحد رہے گی، اور جب میری اہل بیت سے محبت کرنا چھوڑ دیں گے تو پھر اللہ اکبر خاندان خاندان بٹے گا، قبیلہ قبیلہ بٹے گا، لوگوں کے اندر فتنے پیدا ہوں گے، لوگ اختلاف اور انتشار کا شکار ہوں گے۔ آج کون نہیں چاہتا گھروں میں اتحاد ہو؟ آج کون نہیں چاہتا گھروں میں محبتیں ہو؟ آج کون نہیں چاہتا گھروں میں پیار ہو؟ آج کون نہیں چاہتا گھروں میں الفتیں ہو؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اگر گھروں کو متحد رکھنا ہے، محلوں کو متحد رکھنا ہے، خاندان کو متحد رکھنا ہے تو ان سے محبت کرو نا جن سے اللہ کے رسول نے محبت کرنے کا حکم دیا۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں میرے بعد تم ضرور آزمائے جاؤ گے کہ تم میری اہل بیت کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہو۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں میرے بعد میری اہل بیت کے معاملے میں تم میرے خلیفہ بننا، یعنی جیسے مجھے محبت کرتے دیکھتے ہو ویسے تم میری اہل بیت سے محبت کرنا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شہزادے حضرت سیدنا امام جعفر صادق سے کسی نے پوچھا، اللہ کا فرمان ہے، اللہ ارشاد فرماتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو اور فرقوں میں مت بٹو، فرقہ واریت کا شکار مت ہو جانا، خدا کی رسی کو مضبوطی سے پکڑنا۔ تو بتائیے اللہ کی رسی کیا ہے؟ تو امام جعفر صادق کہتے ہیں اللہ کی عزت کی قسم، اللہ کی رسی جسے کہتے ہیں وہ ہم اہل بیت ہیں، اہل البیت اللہ کی رسی ہے۔ اللہ کی رسی پکڑنا ہے تو اہل بیت کا دامن پکڑو۔ آئیے یہاں پر ایک بات اور عرض کروں، اہل بیت سے تم جو کرو گے اس کا اثر ڈائریکٹ انڈائریکٹ سیدنا علی مرتضیٰ، سیدہ فاطمہ اور رسول اللہ تک پہنچتا ہے۔ آئیے اس کو سنیں۔ امام شبلنجی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے امام، ان کی آنکھیں نابینا ہو گئی، آنکھیں چلی گئی تھی، آنکھیں نابینا ہو گئی تو انہوں نے اللہ سے دعا کی تھی، منت مانی تھی، اللہ اگر میری آنکھیں لوٹ کر آ گئی تو میں اہل بیت کی شان میں ایک کتاب لکھوں گا، اہل بیت کی شان میں ایک کتاب لکھوں گا۔ علامہ مومن شبلنجی رحمت اللہ علیہ نے یہ دعا کی تھی اور اہل بیت کی شان میں کتاب لکھنے کی دعا کی تو اللہ نے ان کی آنکھیں لوٹا دی۔ تو انہوں نے کتاب لکھی، اس کا نام ہے نور الابصار، آنکھوں کا نور۔ اور پھر انہوں نے اہل سنت کے دستور کے مطابق کتاب تو اہل البیت پہ لکھی لیکن خلفائے راشدین کو پہلے بیان کیا، اللہ کے رسول علیہ السلام کا ذکر کیا، خلفائے راشدین بڑے خوبصورت لب و لہجے میں کی۔ اور ہمارا اہل سنت کا طریق یہی ہے کہ جب ہم اہل البیت کا ذکر کرتے ہیں تو بطور تبرک برکت کے لیے صحابہ کا ذکر بھی کرتے ہیں تاکہ اہل بدعت اور اہل سنت میں فرق ہو جائے۔ ہمارا وطیرہ بھی جیسا کہ آپ بھی ہمیں دیکھ رہے ہیں، 25 سال سے دیکھ رہے ہیں، الحمدللہ جب بھی ذکر اہل بیت کی محفل سجتی ہے کہیں نہ کہیں درمیان میں ذکر صحابہ ہم ضرور کرتے ہیں، اور یاد رکھنا مجبور ہو کر نہیں کرتے، مسرور ہو کے کرتے ہیں کیونکہ وہ ہمارا مسلک ہے، کسی کے خوف سے نہیں کرتے، اپنے ایمان کے شوق سے کرتے ہیں کیونکہ وہ ہمارا مسلک ہے۔ اور آپ کو بھی کہتے ہیں صحابہ اور اہل بیت ہمیں کسی ایک کا بھی دامن نہیں چھوڑنا، کیونکہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا میرے اہل بیت کشتی نوح کی طرح، مثال اہل بیتی کسفینۃ نوح، مثال میری اہل بیت کشتی نوح کی طرح، مثال اہل بیتی کسفینۃ نوح، میری اہل بیت کشتی نوح کی طرح۔ اور جو اس میں سوار ہو گیا وہ نجات پا گیا، جو پیچھے رہ گیا ہلاک۔ اور پھر فرمایا اصحابی کالنجوم، میرے صحابہ ستاروں کی طرح۔ دیکھو دونوں کو حضور علیہ السلام نے جوڑ کر بیان کیا، حالانکہ حدیث تو الگ الگ ہے لیکن دونوں کو جوڑا کس طرح سے کہ صحابہ ستاروں کی طرح اور اہل البیت کشتی نوح کی طرح۔ تو
جب اندھیرے میں کشتیاں چلتی تھی تو سمندروں کے اندر تو نہیں ہوتا نا کہ ممبئی اتنا کلومیٹر، ایسا تو نہیں ہو سکتا نا، وہاں تو کوئی کھمبا نہیں کر سکتا نا. پھر اس دور کی بات ہے، اس دور میں تو روڈوں پر بھی جو ہے وہ پتھر نہیں تھے کہ فلاں علاقہ اتنا کلومیٹر. تو کشتیاں اندھیرے میں کیسے منزل کی طرف بڑھے گی؟ تو اس کے لیے وہ ستاروں کو دیکھ کر کے رستہ طے کرتے تھے. تو حضور اشارہ دے رہے ہیں کشتی اہل بیت میں بیٹھنا تو میرے ابو بکر کو دیکھنا، میرے عمر کو دیکھنا، میرے عثمان کو دیکھنا، میرے بلال کو دیکھنا، میرے خالد کو دیکھنا، میرے سعید کو دیکھنا، میرے سعد کو دیکھنا، میرے طلحہ کو دیکھنا، میرے زبیر کو دیکھنا، ابو عبیدہ کو دیکھنا، میرے اصحاب کو دیکھتے چلے جانا اور رستہ ہدایت کو طے کرتے چلے جانا، منزل پر پہنچ جاؤ. تو ہمیں صحابہ کرام کا ذکر اپنی اولاد کو بھی سنا ہے. بڑی قربانی آپ کل سے پہلے، آج سے پہلے جو وہ سن چکے سارے جو وہ محفلوں کے اندر. تو امام شبلنجی نے اہل البیت کی فضیلت پر یہ نور الابصار لکھی. اس میں انہوں نے ایک واقعہ لکھا، جتنا مجھے یاد آ رہا ہے میں اس کو بطور مفہوم پیش کرتا ہوں. وہ لکھتے ہیں کہ ایک مغرب کے علاقے کا ایک آدمی حج کو جا رہا تھا. توجہ کرنا، جو صحیح النسب سادات عند اللہ جو سادات ہیں ان سے محبت، اہل البیت سے محبت ہمیں کس مقام پر لے جاتی. تو مغربی حج کو جا رہا تھا تو ایک صاحب جو اہل البیت سے محبت کرتے تھے، سادات سے محبت کرتے تھے، انہوں نے کچھ نذرانہ دیا اور نظر دے کر کے کہا کہ یہ لے جانا اور مدینے کے جو صحیح النسب سادات ہیں ان کو پیش کر دیں، جو آل رسول ہیں سادات ان کو پیش کر دیں. وہ مغربی نذرانہ لے کر چلا اور مسجد نبوی شریف میں ایک سید سے ملاقات ہوئی. تو وہ نذرانہ ان کو دینا چاہا تو کسی نے یہ بات بیچ میں ڈال دی کہ یہ فلاں فلاں بزرگ کی شان میں بے ادبی کرتا ہے. وہ نذرانہ انہوں نے روک لیا کہ یہ بے ادبی کرتا ہے فلاں بزرگ کی شان میں نے اس کو نہیں دینا. پھر دوسرا آدمی ملا سید تو ان کو دینا چاہا تو وہ شخص کے بارے میں پتا چلا کہ یہ بزرگوں کا بے ادب ہے، ان کو بھی نہیں دیا، دونوں کو نہیں دیا. روم پر آ کر کے سوئے تو کیا دیکھا کہ قیامت قائم ہے اور لوگ پلسرات سے گزرتے ہیں. بہت دھیان سے سنیں، میں صرف بطور ناقل اس کو اپنے حافظے کے مطابق بطور مفہوم پڑھ رہا ہوں، غور کرنا اس پر. دو سادات سے ملے، دونوں کے متعلق بات پہنچی کہ فلاں فلاں بزرگوں کی شان میں یہ توہین کرتے، نہیں دیا نذرانہ ان کو. اور واپس آیا تو آنکھ لگی تو دیکھا کہ قیامت بپا ہے، میدان محشر بپا ہے اور لوگ پلسرات سے گزر رہے ہیں. یہ چونکہ جنت میں جانے کا ایک ہی راستہ ہے، جنت میں جانے کا کوئی اور دوسرا راستہ نہیں ہے. جب تک پلسرات سے نہیں گزرو گے جنت میں نہیں جا سکتے. تو لوگ پلسرات سے گزرنے مطلب جنت کی طرف جا رہے ہیں، حالانکہ وہ اتنا آسان نہیں ہے کہ آپ ہر کوئی گزر جائے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ وہ بال سے زیادہ باریک ہے اور تلوار سے زیادہ تیز ہے، اور اس میں جو ہے وہ نکیلے جو وہ نوک اس کی نکلی ہوئی ہے، یعنی اس پہ چلنا بھی آسان. اور وہ ہے جہنم پر، جہنم پر ہے، جہنم کے دہکتے ہوئے شعلے کے اوپر وہ پل بنا ہوا ہے. آقا علیہ السلام فرماتے ہیں لوگ اس میں کٹ کٹ کے گریں گے. کچھ لوگ گزرنے لگیں گے تو اپنے آپ کو گھسیٹتے ہوئے گزریں گے، اور کچھ لوگ بالکل اسی طرح ہوا کی طرح گزر جائیں گے، کچھ لوگ بجلی کی طرح گزر جائیں گے. لیکن پلسرات سے گزرنا سب کو ہے. اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرمائے. سب پلسرات سے گزر رہے ہیں. یہ جناب بھی جو دو سادات سے ملاقات ہوئی تھی اور انہوں نے نذرانہ نہیں دیا تھا، روک لیا تھا نذرانہ، تو یہ گزرنے لگے تو سیدہ فاطمہ الزہرا آ گئی اور روک دیا. مخدومہ نے روک دیا، پلسرات پہ جانے نہیں. آپ غور کریں کہ کس کا اختیار اور کس کا اجارہ چل رہا ہے محشر میں. یعنی کہ سیدہ کی شان یہ ہے، رسول اللہ کی شہزادی کی چاہیں تو پلسرات سے بھی روک دیں. اس کے ذمہ دار شبلنجی ہے. اگر کسی کو یہ برا لگتا ہے تو وہ پہلا قلم شبلنجی پر چلائے.
اگر کسی کو لگتا ہے کہ فاطمۃ الزہرا روک سکتی ہے، میں تو کہتا ہوں واللہ فاطمۃ الزہرا کیا نہیں روک سکتی، یہ تو عقیدتیں بات کرتی ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں جب تک میری اہل بیت میرے آل دنیا میں موجود ہے قیامت نہیں آئے گی۔ جس دن میری آل دنیا سے اٹھے گی اس دن قیامت آئے گی۔ پتہ چلا حضور اشارہ کر رہے ہیں میری آل کو معمولی مت سمجھنا، ان کے وجود نے قیامت کو روک رکھا ہے۔ جس کے بیٹوں کا وجود قیامت کو روک سکتا ہے تو سب تو نسل فاطمہ ہے، جو اصل ہے اصل رسول اللہ کی صلبی اولاد، اس سیدہ کائنات کی طاقت و قوت کا عالم کیا ہوگا، بلکہ بتایا جا رہا ہے اوروں کے بیٹوں میں اتنی طاقت رہی ہے جتنا خاتم النبی جن کی شہزادی کو خدا نے اختیارات عطا فرمائے۔ بے شک سبحان اللہ۔ سیدہ نے روک دیا پلسرات پہ جانے نہیں دوں گی، پلسرات پہ جانے نہیں دوں گی۔ اتنے میں اللہ کے رسول تشریف لائے تو جن کو حضور نے جن کو سیدہ مخدومہ نے روکا تھا وہ کہنے لگے یا رسول اللہ مجھے سیدہ پاک پلسرات پر جانے نہیں دیتی۔ توجہ کریں، مجھے سیدہ پاک پلسرات پہ جانے نہیں دیتی۔ تو آقا علیہ السلام نے پوچھا شہزادی سے آپ ان کو کیوں نہیں جانے دیتی؟ عرض کی یا رسول اللہ یہ میرے بیٹوں کی روزی روکتا ہے، یہ میری اولاد کی سیدوں کی روزی روکتا ہے یہ، اور یہ پلسرات پہ جائے گا۔ تو پھر اس نے حضور سے کہا یا رسول اللہ وہ جو ان کے بیٹے ہیں وہ فلاں فلاں بزرگوں کی بے ادبی کرتے ہیں، فلاں فلاں بزرگوں کو کی شان میں اچھے کلمات نہیں کہتے۔ تو سیدہ نے فرمایا پھر ان بزرگوں کو ہی بلا لو۔ پھر بطور مفہوم پڑھ رہا ہوں، جن بزرگوں کی وہ توہین کرتے ہیں جو میرے بیٹے ہیں آل ہیں، تو ان بزرگوں کو ہی بلا لو۔ تو وہ بزرگ تشریف لائے تو سیدہ نے فرمایا کہ کیا میری وجہ سے تم میرے بیٹوں کو معاف نہیں کر سکتے؟ اس کا یہ مقدمہ ہے، اس کا یہ کہنا ہے کہ میری اولاد میرے بیٹے آپ کی بے ادبی کرتے ہیں، تو کیا آپ میری وجہ سے میرے بیٹوں کو معاف نہیں کر سکتے؟ تو ان دونوں بزرگوں نے کہا شہزادی کیوں نہیں، ہم آپ کی وجہ سے بالکل آپ کے بیٹوں کو معاف کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ جب یہ بات اللہ اللہ یہ بات سنی تو سیدہ نے کہا جن بزرگوں کی وجہ سے تو نے روزی روکا وہ بزرگ میری وجہ سے میرے شہزادوں کو معاف کر رہے ہیں، تو تو کون ہے؟ اسی حالت میں اس کی آنکھ کھلی، اور آنکھ کھلنے کے بعد اللہ اکبر، آنکھ کھلنے کے بعد اس نے دیکھا خواب کا اثر تھا، جلدی سے نظر لے کر اٹھا اور ان دونوں سادات کو وہ نذرانہ پیش کیا۔ انہوں نے کہا آپ کیوں دے رہے ہو؟ تو پھر پورا خواب جو ہے اس نے بیان کیا، ایسا ایسا میرے ساتھ ہوا۔ تو چونکہ سیدہ کا کرم بھی تو پھر کرم ہے نا، نسبت سیدہ بھی تو پھر نسبت ہے نا۔ میرے امام فتاوی رضویہ شریف میں لکھتے ہیں کہ جو عند اللہ سادات ہے، عند اللہ، اگر آپ برا نہیں مانے تو ذرا عند اللہ کو میں تھوڑا واضح کروں۔ دنیا کے اندر عزت پانے کے لیے، مرید بڑھانے کے لیے، نذرانہ وصول کرنے کے لیے بہت سے لوگ ایسے ہیں جو سادات ہیں نہیں لیکن وہ کہے جاتے ہیں۔ اب یہ کون سچا ہے کون جھوٹا یہ تو اللہ ہی جانتا ہے نا۔ تو عند اللہ سادات کا مطلب کیا؟ جن کو اللہ نے سادات بنایا، جو اللہ کے نزدیک سید ہے۔ اب میرے امام لکھ رہے ہیں کیا کہتے ہیں؟ جو عند اللہ سادات ہیں، بہت سے ایسے ہیں جو بہت پھر رہے ہیں، جن کو لوگ کہتے ہیں ممکن ہے نہیں ہے، اور کچھ ایسے ہیں جن کو نہیں کہتے ہیں، وہ عند اللہ ہو سکتے ہیں۔ سبزی بیچ رہے ہیں، ہوٹل پہ کام کر رہے ہیں، ان کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے کیونکہ وہ ہیں، لیکن ان کے پاس کوئی چمک دمک نہیں، ان کے پاس امامے کی پیچ کی خوبصورتی نہیں، ان کے پاس چرب زبان ہے، بے شمار ایسے ہیں، بلکہ وہ اپنے آپ کا اظہار کرتے ہوئے شرماتے کہ ہم کون ہیں۔ ایسے بے شمار ہے، اسی اپنے شہر میں جانتا ہوں لوگوں نے اپنے آپ کو چھپا رکھا، ہندوستان بھر میں جانتا ہوں کہ لوگوں نے اپنے آپ کو چھپا رکھا ہے، وہ جانتے ہیں کہ ہم نہیں بول سکتے، لوگ کے مانیں گے نہیں، کہیں گے نہیں، وغیرہ وغیرہ جو بھی ہے۔ لیکن یاد رکھنا قیامت میں سب کھلنا ہے، قیامت ہے ہی اسی لیے کہ وہاں سب کھلے گا، کون کیا ہے سب کھلے گا، سب کی بابا گیری بھی اوپن ہوگی اور سب کی دادا گیری بھی اوپن ہوگی۔ ہاں، جبوں کی چمک دمک کے نیچے کیا کیا چیزیں تھی وہ بھی اوپن ہوگی، اماموں کے خوبصورت پیج کے نیچے کتنی سیاستیں تھی وہ بھی اوپن ہوگی، کس کے دل میں محبت اہل بیت کتنی مضبوط تھی، کون مکاری کر رہا تھا، یہ بھی اوپن ہوگی، سب وہاں کھلے گا۔ وہ تو کھلنے کی جگہ، اسی لیے اس کو محشر کہتے ہیں۔ اور ایک بات یاد رکھنا، محشر
مسجد میں نہیں ہوگا، محشر میدان میں ہوگا. ہاں، اور جو بات میدان میں ہوگی وہ کھلی کھلی ہوگی. مسجدیں تو اٹھا لی جائے گی جنت میں، محشر میدان میں ہوگا. وہ میدان محشر ہے، وہ میدان محشر ہے. فیصلے کان میں نہیں سنائے جائیں گے، فیصلے خدا کے میدان میں سنائے جائیں گے. وہ میدان محشر ہے، یاد رکھنا. تو سیدہ پاک فرماتی، کیونکہ امام اہل سنت کا قول نقل کر رہا تھا کہ وہ لکھتے ہیں عند اللہ جو سادات ہیں، یعنی اللہ کے نزدیک جو سادات ہیں وہ کچھ بھی کر رہے ہیں کیونکہ وہ فاطمہ کے نسب کا حصہ ہے. اللہ نے ان کے لیے جہنم حرام کر دی ہے، وہ جنت ہی میں جائیں گے، جنت ہی ان کا ٹھکانہ ہے. کیونکہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ رب العزت کی اس بندی فاطمہ نے اپنی عصمت کی ایسی حفاظت کی ہے کہ فاطمہ پر بھی جہنم حرام ہے، اولاد فاطمہ پر بھی جہنم حرام ہے. بے شک بے شک. اگر ان سے کوئی ایسا کام ہو گیا، واقعی اند اللہ سادات تھے اور ایسا کام ہو گیا، تو موت سے پہلے آنکھیں بند ہونے سے پہلے اللہ ان کو پلٹنے کی توفیق ضرور دے گا، توبہ کی توفیق. اگر خون فاطمہ ہے تو پلٹیں گے ضرور. تو چونکہ وہ بہت بڑے بزرگوں کو نشانہ بنا رہے تھے، حالانکہ ہم کسی بزرگ کی توہین کے قائل نہیں ہے، لیکن چونکہ شبلنجی نے لکھا تو شبلنجی بیان کرتے ہیں کہ جب یہ خواب اس شخص نے بیان کیا کہ بزرگوں کی بے ادبی کی وجہ سے میں نے تمہیں نظر پیش نہیں کی، لیکن میرے ساتھ ایسا ہوا، تو اس کے بعد ان لوگوں نے کہا کیا ہماری دادی فاطمہ الزہرا نے ایسا کہا اور معاف کروایا؟ اگر یہ تیرا خواب سچا ہے تو آج کے بعد ہم توبہ کرتے ہیں کہ ان بزرگوں کی شان میں کبھی بے ادبی نہیں کریں گے. گویا کہ ایک طرف روزی بھی سیدہ نے پہنچا دیا اور ان کو توبہ کا راستہ بھی دکھا دیا. یہ ہے رسول اللہ کی اہل البیت، یعنی اثر پڑتا ہے. اب اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے، اینڈ پر پہنچاتے ہوئے، اخیر میں اہل البیت کے حوالے سے ایک دو باتیں عرض کر کے بات پوری کر لیتا ہوں، تاکہ آپ کے اور بچوں کے، ہمارے جو نوجوان سننے کے لیے آئیں، مزید دل کے اندر اہل بیت پاک کی سچی محبت پیدا. جیسا سلوک کرو گے اہل البیت سے، اس کا کچھ نہ کچھ اثر، کچھ نہ کچھ نہیں بلکہ مکمل اثر سلا. ایک بار حضرت عبداللہ ابن مبارک حج کو جا رہے ہیں. نام سنا عبداللہ ابن مبارک کا؟ عبداللہ ابن مبارک بھی کہتے ہیں. عبداللہ ابن مبارک حج کو جا رہے ہیں. یہ امام اعظم کے شاگرد ہیں، اور علم حدیث میں یہ مقام ہے کہ لوگوں نے ان کو، علماء نے ان کو امیر المومنین فی الحدیث کہا. امیر المومنین فی الحدیث عبداللہ ابن مبارک کا لقب ہے، ان کو علماء نے امیر المومنین فی الحدیث. اور اتنے بڑے فقیہ ہیں کہ ان کو امام الفقہاء کہا جاتا ہے، اور اتنے بڑے صوفی تھے کہ شیخ المشائخ کہا جاتا ہے. امام یوسف نبہانی لکھتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن مبارک حج کو جا رہے ہیں، اور حج کو جانے کی ساری تیاریاں ہو گئی. ان کو پتا چلا کہ میری بستی میں ایک سید زادہ رہتا ہے، آل رسول رہتا ہے سید زادہ، اور وہ پریشان ہے، تکلیف میں ہے، اس کے پاس مال دولت نہیں، حیران پریشان ہے. تو انہوں نے سوچا کہ میں ان کے نانا کے یہاں جاؤں گا، حج کے بعد تو مدینہ شریف جاؤں گا، ان کے نانا کے یہاں جاؤں گا. سید پریشان ہے، اس کو چھوڑ کر، آل رسول تکلیف میں، اس کو چھوڑ کر میں جاؤں گا، ان کے نانا کو کیا منہ دکھاؤں گا. تو انہوں نے کیا کیا، حج کا سارا پیسہ اٹھا کے اس آل بیت نبوت کے چشم و چراغ کو پیسے اٹھا کر دے دیے، اور ساتھیوں سے کہا اس سال حج نہیں، اللہ نے توفیق دی تو آئندہ سال حج کریں، اس سال نہیں جائیں گے. آل نبی کو تڑپا کے، ان کی ضرورت کو پیٹ کے پیچھے ڈال کے کیسے ہم حج پہ چلے جائیں؟ حج کی ساری رقم اٹھا کے دے دی. اب دے تو دیا، حج کی تیاری ہونے کے بعد انسان اگر نہ جائے حج کو تو موت سے کم نہیں ہوتا. ایسا لگتا ہے جیسے جسم روح سے نکل، روح جو ہے وہ جسم سے نکل گئی، یہ حالت ہوتی. اور عبداللہ ابن مبارک جیسا فقیہ امیر المومنین فی الحدیث شیخ المشائخ حج کی رقم اٹھا کے دے دیا آل رسول کو، اور اس کے بعد دل پہ پتھر تو رکھ لیا. اب حج کر کے جب لوگ قافلے واپس لوٹیں تو جو آتا ہے آپ کہتے ہیں مبارک ہو، تو اللہ تمہارا حج مبارک کرے. تو اس کے بعد وہ بھی پلٹ کے کہتا ہے عبداللہ اللہ آپ کو بھی حج مبارک کرے. آپ پریشان ہوتے ہیں، ہر بندہ آپ کو مبارکباد دے رہے، مبارکباد دے رہے. تو آپ کہتے ہیں، سوچتے دماغ میں، دل میں، اللہ میں تو حج کو گیا نہیں، جو آتا ہے مجھے مبارکباد پیش کرتا ہے، حج کی یادیں دلاتا ہے، ارکان کی یادیں دلاتا ہے. تو عبداللہ مبارک اسی سوچ میں تھے کہ سو گئے. خواب میں فرشتے کی زیارت ہوئی، اور کہنے والا کہہ رہا ہے عبداللہ تو نے میرے نبی کی آل کو حج کا پیسہ اٹھا کر کے دیا نا،
تو اس کا انعام تجھے یہ ملا کہ اللہ نے تیرے ہم شکل ایک فرشتہ پیدا کیا اور تجھے انعام یہ دیا کہ وہ فرشتہ قیامت تک تیری طرف سے حج کرتا رہے گا، سبحان اور تجھے اس اللہ، کا ثواب ملتا رہے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اگر اللہ۔ تو حج کو جاتا تو تجھے ایک ہی حج کا ثواب ملتا، آل نبی پر اپنی رقم قربان کر دی تو اب تیرے، اور پھر فرشتے کو عبداللہ کا ہم شکل کیا گیا۔ توجہ تو کریں، فرشتے کو ہم شکل عبداللہ ابن مبارک پیدا کیا گیا، اور وہ فرشتہ جو ہے وہ قیامت تک ہر سال حج کرے گا، اور اس کا اجر عبداللہ ابن مبارک کو ملتا رہے گا۔ یہ ہے برکتیں آل نبی سے محبت کرنے کی۔ سوچو جب عبداللہ ابن مبارک کے دور کے سادات سے محبت پر یہ صلہ ہے، تو جو ڈائریکٹ نبی کے شہزادے ہیں سیدہ فاطمہ کے لگتے جگر حسن و حسین ہیں، حسنین کریمین ہیں، امامین کریمین ہیں، جب ان سے ہم پیار کریں گے تو اللہ ہمیں کیا صلہ عطا فرمائے گا، کیا بدلہ عطا فرمائے گا۔ اس لیے اہل بیت سے محبت کرو، عمر میں برکت ہوگی۔ اہل بیت سے محبت کرو، کیا ملے گا؟ مال میں برکت ہوگی۔ اہل بیت سے محبت کرو، اتحاد باقی رہے گا تمہارے خاندان میں۔ اہل بیت سے محبت کرو، آقا فرماتے ہیں، امام راضی حدیث لائیں کہ اہل بیت سے محبت کرو گے تو ایمان پر خاتمہ نصیب ہوگا، اہل بیت سے محبت کرو گے مرو گے کہیں بھی شہادت کی موت نصیب ہوگی، اہل بیت سے محبت کرو گے ایسے جنت میں ڈالا جائے گا لے جا کر کے جیسے دلہن کو دولہا کے گھر سجا کر لے جایا جاتا ہے۔ اہل بیت سے محبت کرو گے تو حساب نہیں ہوگا، انشاءاللہ بے حساب جنت میں داخل کیا جائے گا۔ اہل بیت سے محبت کا صلہ کیا چاہیے، اور پھر کتنا بڑا صلہ، اور جنت بھی کہاں ملے گی؟ آقا فرماتے جس درجے میں میں محمد رہوں گا اسی درجے میں جو ہے وہ اہل بیت سے محبت کرنے والے رہیں گے۔ اسی لیے صحابہ ہو، اہل البیت، صحابہ ہو، تابعین ہو، تبع تابعین ہو، ائمہ مجتہدین ہو، اولیاء کاملین ہو، سب نے سچی محبت کی اہل بیت سے، اور اہل سنت کا یہی وتیرہ رہا۔ اسی لیے امام عبدالوہاب شارانی لکھتے ہیں کہ کم سے کم اہل بیت کی محبت میں اتنی کرتا ہوں جتنے مصر کے والی کی محبت کی جاتی ہے اور تعظیم کی جاتی ہے۔ فرماتے ہیں اہل البیت کے افراد میں سے اگر کوئی کسی عورت کو طلاق دے دے تو ادب کی وجہ سے اس سے نکاح نہ کرنا۔ اہل البیت کے افراد اگر زمین پہ بیٹھے ہوں تو تم اوپر نہ بیٹھنا، جو ان کے بیٹھنے کی جگہ ہے ان کی جگہ پہ نہ بیٹھنا، ان کو نام لے کر کے نہ پکارنا، ان کے نام نہیں لینا، نام لے کے نہیں پکارنا۔ ایک مرتبہ امام اہل سنت سیدی اعلیٰ حضرت کے یہاں ایک سید صاحب رہتے تھے، کسی شخص نے ان کا نام لے کر کے پکار لیا، نام لے کے پکارا تو امام نے ان کو بلایا اور بلا کے کہا کہ سید صاحب کا تو نام لے کے پکارتا ہے، کبھی مجھے دیکھا کہ میں نے نام لے کر کے پکارا؟ تو پڑھنے آیا، علم حاصل کر رہا ہے اور تو اس طرح سید کا نام لے کے پکارتا ہے؟ یہ بے ادبی ہے سادات کی، نام لے کے نہیں پکارنا ان کو۔ کیا کبھی مجھے پکارتے دیکھا؟ تو پھر انہوں نے معافی تلافی طلب کیا، معافی طلب کی کہ آئندہ نام نہیں لیں گے۔ امام اہل سنت نے یہ ادب سکھایا۔ اہل البیت کا ادب 14ویں صدی میں ہم امام احمد رضا محدث بریلوی کے یہاں جو دیکھتے ہیں وہ ایک انفرادی شان ہے۔ آپ عید کی نماز پڑھتے تھے تو عید کی نماز پڑھ کر اس وقت تک کبھی اپنے ماں باپ کو بھی سلام نہیں کیا جب تک کہ نبی کے خانوادوں کے شہزادوں کو سلام نہ فرمائے۔ پہلے عید کی مبارکباد پہلی سادات کو، پہلے سادات کو عید کی مبارکباد، اس کے بعد والدین کو، یہ تعظیم تھی۔ یہ پھر اللہ نے ان کو شان بھی عطا کی، ان کو مقام بھی عطا کیا، ان کو مرتبہ بھی عطا کیا۔ آج لوگ کہتے ہیں آپ لوگ امام احمد رضا کا تذکرہ کیوں کرتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں نہیں دیکھتے نبی اور آل نبی کا احترام کیسے کیا، نبی اور آل نبی کی تعظیم کیسے کی۔ اگر بات آ گئی ہے تو میں اپنی بات، حالانکہ ٹائم ہو چکا اور آپ کو روزانہ آنا ہوتا ہے، میں بہت اختصار کے ساتھ امام اہل سنت کی ایک بات آپ کے سامنے پیش کروں، آپ کو اندازہ ہوگا، آپ کو پتہ چلے گا۔ امام اہل سنت رحمت اللہ تعالی علیہ جب حضور علیہ السلام کی میلاد کرتے تھے بہت اہتمام سے کرتے، حضور کی میلاد یعنی ولادت کی محفل رکھتے تھے تو بہت اہتمام سے رکھتے۔ مجھے حالانکہ جس کو جو رکھنا وہ رکھے، لیکن اہتمام کرنا چاہیے، اس میں تعظیم زیادہ ہے۔ کبھی کبھی کچھ لوگ جو ہے وہ میلاد رکھتے تو ہیں لیکن اس میں اہتمام نہیں کرتے، جتنا اہتمام کرو اتنی تعظیم۔ تو بہت پہلے سے تیاریاں ہوتی تھی، بہت پہلے سے۔ محلے میں ایک سید صاحب رہتے تھے، سب کو دعوت دی، ان کو نہیں دی کیونکہ وہ سید صاحب شراب پیتے، انسان ہے، شراب پیتے تھے، ان کو دعوت دی۔ ان کے یہاں چھوٹی چھوٹی بچیاں تھی سید صاحب کے یہاں، تو کھانے کی خوشبو
جب محلے میں اٹھی، کیونکہ اہتمام بہت تھا، اور امام اہل سنت جاگیردار گھرانے سے تعلق رکھتے، بہت مالدار تھے، اللہ نے مال دیا تو، اور بہت اہتمام بھی کرتے تھے۔ کئی سادات کے یہاں مہینہ انہوں نے نذرانہ مقرر کر رکھا تھا، لوگوں کو نظر پیش کر، سادات کرام۔ کبھی موقع رہا تو انشاءاللہ عرض کروں گا، لیکن بات آ گئی ہے اہل بیت کی فضیلت پر، تو میں اپنے امام کی بارگاہ میں بھی خراج پیش کروں اس اعتبار سے، اور آپ کو پتہ چلے کہ جس امام کی ہم محبت کی بات کرتے، جن کے مسلک کے نام کا نعرہ لگاتے، وہ امام کی فکر کیا انداز تھا، کیا ادائیں تھی۔ وہ شراب پیتے تھے سید صاحب، ان کو دعوت نہیں تھی، اس لیے نہیں دی کہ شراب پیتے ہیں۔ بڑے بڑے علماء، فقہا، شاگردوں کو سب کو بلائے، چھوٹی چھوٹی شہزادیاں تھیں، اور چھوٹی چھوٹی شہزادیاں، تو انہوں نے اپنی ماں سے پوچھا، سیدانی صاحبہ سے پوچھا، امی بڑے مولانا صاحب کے یہاں جو ہے وہ کتنا اچھا کھانا پک رہا ہے، میلاد ہے نانا جان کی، مصطفیٰ جان رحمت کی میلاد ہے، اور ہم بھی جائیں گے شام کو دعوت میں، کتنا اچھا کھانا۔ تو سیدانی نے روتے ہوئے اپنی چھوٹی چھوٹی بچیوں کو، بلکہ چھوٹی چھوٹی کیا کہوں، ننھی ننھی بچیوں کو، نبی کے گھر میں چھوٹا کون ہے، لیکن چونکہ سبقت لسانی ہے میں اس سے رجوع کرتا ہوں، میں تو چاہتا ہوں کہ اللہ کرے میں بہت محتاط، اللہ پاک ہمیں رکھے، اللہ والوں کی بارگاہ کا بہت مؤدب رکھے۔ تو ننھی ننھی بچیوں کو سیدانی صاحبہ نے کہا کہ بیٹی تمہارے بابا شراب پیتے ہیں نا، اس لیے بڑے مولانا صاحب نے آج ہمیں دعوت نہیں دی ہے، اگر تمہارے ابا بھی نیک ہوتے، شراب نہ پیتے، تو ہمیں بھی بلایا جاتا۔ یہ کہتے ہوئے سیدانی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، سیدانی رو پڑی، ماں کو روتے ہوئے دیکھ کر ننھی سی شہزادیوں کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے۔ آنکھوں میں آنسو کیا آنا تھا، بہرحال آئی گئی بات ہو گئی، محفل منعقد ہوئی، آنے والے آئے اور چلے گئے۔ رات کو امام اہل سنت نے خواب دیکھا کہ وہ جو سید صاحب تھے محلے کے، ان کے میلے کپڑے، ان کے کپڑے میلے ہیں، اس میں میل ہے، اس میں کیچڑ لگا ہوا ہے، اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم اپنی شان کے مطابق ان کپڑوں کو چمکا رہے ہیں۔ تو امام اہل سنت نے جیسے ہی دیکھا کہ حضور ان کپڑوں پر متوجہ ہے، ان کو چمکا رہے ہیں، اور اس پر جو ہے وہ گرد و غبار لگا ہوا ہے، حضور اس گرد و غبار کو دور فرما رہے ہیں، تو انہوں نے بڑھ کر کہا یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پہ قربان، احمد رضا آپ کا خادم ہے، حضور لاؤ یہ کام میں کرتا ہوں۔ تاکہ میں نہیں رہنے دو، میری آل ہے نا تو صفائی اور گرد و غبار میں نے دور کرنا، کیونکہ میں نے دور کرنا ہے، آل تو میری ہے نا، اس لیے اگر غبار لگا ہوا ہے تو دور غبار میں نے کرنا ہے۔ اللہ اکبر، بس اتنا سننا تھا، آنکھ کھلی، تڑپ گئے، روئے، اور رونے کے بعد گویا کے سر کے بل، گھٹنوں کے بل اس سیدزادے کے پاس گئے اور جا گیا، سید صاحب معاف کر دو، اور آج خاص آپ کے لیے محفل ہوگی، خاص آپ کے لیے۔ تو سیدزادے نے کہا بڑے مولانا صاحب آپ نے کل تو نہیں بلایا، کل تو محفل تھی، اور آج خاص میرے لیے محفل۔ تو امام روتے ہوئے کہتے ہیں سیدزادے میں نے بلایا تو نہیں تھا اس لیے کہ آپ کو احساس ہو جائے کہ آپ شراب پیتے ہیں، شراب چھوڑ دیں، اس لیے نہیں بلایا تھا، باقی اور کوئی بات نہ تھی۔ آپ جانتے ہیں میں کتنا ادب کرتا ہوں سادات کا، لیکن میں نے خواب میں آپ کے نانا جان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا کہ آپ کے کپڑوں کا غبار دور کر رہے ہیں، تو میں نے کہا عذرائے ادب حضور یہ کام میں کرتا ہوں۔ تاکہ نے فرمایا نہیں، اولاد تو میری ہے نا، تو غبار میں نے دور کرنا ہے۔ تو میں سمجھ گیا آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کیا فرمانا چاہتے، آج آپ کو آنا ہے سرکار، آپ آئیں گے آج۔ تو وہ سیدزادے روتے ہوئے کہتے کیا میرے نانا نے ایسا کہا، میرے نانا نے میرے لیے ایسا کہا؟ ہاں ایسا کہا۔ وہ کہا آپ گواہ ہونا بڑے مولانا صاحب، جب میرے نانا نے ایسا کہا، آج کے بعد اللہ کی قسم میں کبھی شراب کو ہاتھ نہیں لگاؤں۔ امام اہل سنت کا یہ انداز تھا، یہ کیفیت تھی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور قیامت تک ہماری نسلوں کو نبی اور آل نبی کی وفا نصیب فرمائے، ادب نصیب کرے، احترام نصیب کرے، اور اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اعتدال اہل سنت کے عقیدے پہ چلتے ہوئے احترام صحابہ کے ساتھ محبت اہل بیت نصیب فرمائے۔ محرم شریف کے ایام ہے تو آپ حضرات صدقہ دیں، نظر و نیاز پیش کریں، اور اسی طریقے سے غریبوں پر تصدق کریں، یتیموں پر اور بیواؤں کا ان کا خیال کریں، اور سبیل امام حسین کا اہتمام کریں۔
کثرت سے ذکر اذکار کریں، درود شریف کی کثرت کریں. انشاءاللہ تبارک و تعالی کل کا عنوان ہوگا سیدنا مولائے کائنات اور سیدہ فاطمہ الزہرا کی سیرت. آپ حضرات وقت پر تشریف لائیں تاکہ وقت پہ پروگرام شروع ہو سکے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.